نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورۃ نمل کی آیت نمبر 67 تا آیت نمبر 75۔ کفار جہاں باقی بنیادی عقائد کا انکار کرنے والے تھے، وہاں قیامت کے قائم ہونے اور اعمال کا محاسبہ ہونے کا بھی انکار کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ تو وہ تھے جو سرے سے انکار کرتے تھے، اور بعض ایسے تھے ان میں جو شک اور تردد میں پڑے ہوئے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ اس مسئلے کو اپنے عقل کے ذریعے سے ہی پہچان سکیں، مگر عقل چونکہ ناقص ہے اور یہ بات عقل میں کہاں آنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتی ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، یعنی جو توحید کے اور رسالت کے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کے منکر تھے، انہوں نے یہ کہا اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا، کیا جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد مٹی ہو جائیں گے، یعنی مٹی کے نیچے دفن ہو جائیں گے، مٹی کے ساتھ ہم مٹی ہو جائیں گے۔ سورۃ سجدہ میں ہے، وہاں پہ فرمایا اَإِذَا ضَلَّلْنَا فِي الْأَرْضِ، کہ وہ کہتے تھے جب ہم مٹی میں گم ہو جائیں گے، یعنی ہمارے جسم کے سارے اعضاء اور اجزاء مٹی میں مل جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ تو یہاں بھی یہ فرمایا کہ جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد مر کر مٹی میں مل جائیں گے اَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ، تو کیا ہم اس زمین سے دوبارہ برآمد کیے جائیں گے؟ قیامت کا عقیدہ ایک بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا، اور یہی وہ عقیدہ ہے جو معاشرے کی اصلاح بھی کرتا ہے، کیونکہ جب قیامت کے دن کا اور پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہونے کا اور حساب و کتاب دینے کا خوف انسان کے دل میں ہوتا ہے، تو پھر انسان اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنے کی پابندی بھی کر سکتا ہے، بلکہ وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرے۔ مگر کفار کا حال یہ تھا، مکہ مکرمہ کے جو مشرکین تھے، کہ ان کے سامنے جب یہ بات کی جاتی، قیامت کا تذکرہ کیا جاتا، تو اس پر وہ حیرت کا اظہار کرتے کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مر گیا، مرنے کے بعد ہزاروں سال گزر گئے، مٹی میں اس کے اجزاء مل چکے ہیں، تو پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ سورۃ سبا میں اس مضمون کو کچھ اس انداز سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ کافر لوگ آپس میں اس قسم کی گفتگو کرتے تھے کہ کیا ہم تمہیں اس شخص کے متعلق بتائیں جو کہتا ہے اذا مزقتم کل ممزق،
انکم لفی خلق جدید، جب تمہارے اجسام ذرہ ذرہ ہو جائیں گے تو تمہیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ پھر خود ہی کہنے لگے لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل، اس بات کا وعدہ ہم سے اور ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ اس سے پہلے بھی کیا گیا کہ مرنے کے بعد سب کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یعنی آباء و اجداد سے مراد سابقہ انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے ہمارے بڑوں کے پاس، اور انبیاء علیہ السلام بھی یہی کہتے رہے، مگر یہ باتیں ہماری عقل میں نہیں آتی، ہم جب سمجھ ہی نہیں سکتے اس بات کو تو ہم تسلیم کیسے کریں؟ تو کفار کے نزدیک موت کے بعد کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، وہ کہتے تھے یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جو ہم آباء و اجداد سے سنتے چلے آئے ہیں، مگر آج تک ہم نے کسی کو دوبارہ زندہ ہوتے نہیں دیکھا۔ کفار کا جو یہ باطل خیال تھا، اس کا جواب اللہ رب العزت نے مختلف طریقوں سے قرآن حکیم میں دیا۔ زمین سے نکلنے اور پھوٹنے اور پیدا ہونے والے نباتات کی مثال دے کر بھی سمجھایا گیا کہ کیا تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ تم دیکھ نہیں رہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان کی طرف سے بارش نازل فرماتے ہیں، اور پھر اس بارش کے پانی سے زمین سیراب ہوتی ہے، اور پھر اس میں پانی کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ جب پانی وہ مٹی میں پہنچتا ہے تو پھر اسی مٹی سے، مردہ زمین سے طرح طرح کے پودے، جڑی بوٹیاں، درخت، تمہارے لیے فصلیں، اناج پیدا ہوتی ہیں، اور پھر یہ چیزیں اپنے عروج پر پہنچ کر ایک دن ختم ہو جاتی ہیں، ان کے ذرات بھی مٹی میں مل جاتے ہیں، ہواؤں میں اڑ جاتے ہیں، مگر جب پھر موسم آتا ہے اور موسم کے مطابق جب بارش ہوتی ہے تو پھر وہی چیزیں دوبارہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ تم ان چیزوں کا روزانہ مشاہدہ بھی کرتے ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، تو پھر تمہیں انسانوں کے دوبارہ پیدا ہونے پر کیوں یقین نہیں آتا؟ سورۃ قیامہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انسان کو پانی کے قطرے سے اور پھر گوشت کے لوتھڑے سے مکمل انسان بنایا، اور پھر اس کے جوڑے بنائے، یعنی مذکر و مؤنث، اور الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ ذات اس بات پر قادر نہیں ہے کہ قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے؟ اور سورۃ یاسین میں ان کے سوالوں کا جواب دیا، فرمایا یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، انہیں دوبارہ بھی وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی دفعہ پیدا کیا۔ یعنی پہلی پیدائش کو تو تم مانتے ہو، پہلی تخلیق کے تو تم قائل ہو، تو پھر دوبارہ تخلیق تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ جب آغاز سے واقف ہو تو پھر انجام کو بھی سمجھنا چاہیے۔ تو فرمایا قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، سیرو فی الارض فانظروا، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ وہ لوگ جو جرائم کا ارتکاب کرتے تھے، جو اللہ کے دین کو مٹانے کا پروگرام بنایا کرتے تھے، جو باطل پر چلا کرتے تھے، حق کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے، کفر اور شرک کو اپنا رکھا تھا، توحید کو صرف یہ نہیں کہ قبول نہیں کرتے تھے، اللہ کی وحدانیت کو صرف یہ نہیں کہ مانتے نہیں تھے، بلکہ ایمان اور توحید والوں کے دشمن بنے ہوئے تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے پاکیزہ نبیوں کی مخالفت کرتے تھے، غریب لوگوں پر ظلم کیا کرتے تھے، تو ان کے انجام کی کہانیاں ذرا دیکھ لو۔ آج بھی ان کی رہائش گاہوں اور ان کے مکانات کے کھنڈرات وہ تمہیں پکار پکار کر دعوت نظارہ دے رہے ہیں، ان کی اجڑی ہوئی بستیاں آج بھی تمہیں کہہ رہی ہیں کہ یہاں کبھی ظالم لوگ آباد ہوا کرتے تھے، کبھی سرکش لوگ یہاں پر آباد تھے، اللہ کے نافرمان یہاں پر چلا پھرا کرتے تھے، آج ان کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ تو دنیا میں جس قوم نے بھی سرکشی کا راستہ اختیار کیا، اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، اللہ کے نبیوں کی مخالفت کا راستہ اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھی ان کو سزا دی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے تو سخت سے سخت سزائیں ہیں۔
سورۃ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، تم ان لوگوں کی رہائش گاہوں میں اقامت پذیر ہو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے، اور یہ بات تمہارے سامنے واضح ہو چکی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ دیکھ لو، وہ ظلم کرتے تھے، حق کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور آج ان کی جگہ تمہیں آباد کیا ہے، لہٰذا ان کے انجام سے تمہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ان لوگوں کے راستے پر تمہیں نہیں چلنا چاہیے، ورنہ پھر تمہارا انجام بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ ان لوگوں پر غم نہ کھائیں، ان کی حالت کو دیکھ کر افسردہ نہ ہوں، وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہیں آپ ان کی خفیہ تدبیروں سے تنگی محسوس کریں، ان کے مکر و فریب سے آپ دل برداشتہ نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی ان کو سزا دیں گے، یہ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ ان کی سازشیں نہ پہلے کبھی کامیاب ہوئی ہیں اور نہ ان کی سازشیں اب کامیاب ہو سکتی ہیں۔ سورۃ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ جہاں تک آپ کی ذات کا تعلق ہے یہ آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے اور آپ کے مشن کو کامیابی سے ہمکنار فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کا حال تو یہ ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ کہتی ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا۔ صرف آپ دھمکیاں دیتے ہیں ہمیں، اگر قیامت واقعی آنی ہے تو پھر اسے برپا کیوں نہیں کر دیتے۔ وہ لوگ تکبر اور غرور کے نشے میں مست تھے اور تعصب اور عناد بغض کی وجہ سے ایسی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات کا جواب ان کو یہ دیں عسیٰ ان یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون، شاید کچھ بعید نہیں کہ قیامت تمہاری پشت کے پیچھے پہنچ چکی ہو، یعنی کہ تم قیامت کو مذاق سمجھ رہے ہو مگر عین ممکن ہے کہ تمہارے بالکل قریب پہنچ چکی ہو اور اچانک تم پر وارد ہو جائے۔ کفار و مشرکین دو چیزوں کے بارے میں بڑا شور مچاتے تھے، بڑی جلدی کیا کرتے تھے، ایک یہ کہ قیامت کیوں برپا نہیں کر دیتے اور دوسرا یہ کہ ہم پر عذاب کیوں نازل نہیں کر دیتے۔ اور مکہ والوں کا حال تو یہ تھا کہ سورۃ انفال میں ہے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، اے اللہ اگر آپ کے یہ نبی یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرامین اگر برحق ہیں، یہ سچے نبی ہیں، ان کا دین برحق ہے، تو پھر ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دیجئے یا کوئی دوسرا دردناک عذاب بھیج دیجئے۔ چنانچہ پھر ایسے ہی ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، ابھی آپ کو مکہ مکرمہ سے گئے ہوئے 1.5 سال بھی پورا نہیں گزرا تھا کہ اللہ رب العزت نے مشرکین پر بدر کے میدان میں عذاب بھیج دیا اور وہ وعدہ جو کیا گیا تھا ان سے پورا ہوا۔ حقیقی قیامت تو اپنے وقت پر آئے گی، مگر جس پر موت آ جاتی ہے اس کے لیے قیامت بپا ہو جایا کرتی ہے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو بپا ہو گئی، اس کا حساب کتاب تو قبر ہی میں شروع ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن باتوں کے بارے میں، جن چیزوں کے آنے میں تم جلدی کرتے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے بالکل قریب پہنچ چکی ہو اور تمہیں خبر بھی نہ ہو اور پھر اچانک تم پکڑے جاؤ۔ فرمایا کہ یہ لوگ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے قیامت کے جلدی آنے کی خواہش تو رکھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، کہ آپ کے پروردگار تو لوگوں پر بڑا فضل فرماتے ہیں، مہلت دیتے رہتے ہیں، جلدی اور فوراً گرفت اور پکڑ نہیں کرتے۔
تو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی مہلت کو غنیمت سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، مگر ان میں سے لوگوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتی، بلکہ وہ اپنے غرور میں مست ہوتے ہیں، تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، آپ کے پروردگار خوب جانتے ہیں اس چیز کو جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں، ان کی طرف سے آپ پریشان نہ ہوں اور نہ ہی غم کھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے اخلاق، ان کے عقیدے اور ان کی پوشیدہ تدبیروں کو جانتے ہیں۔ فرمایا وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، زمین و آسمان میں کوئی غائب چیز نہیں ہے مگر وہ ایک کھلی کتاب میں درج ہے، یعنی اللہ کے پاس ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے لوح محفوظ میں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، سورۃ یونس، کہ آپ کے پروردگار سے تو کوئی ذرہ برابر چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، خواہ وہ زمین میں ہو یا آسمانوں میں ہو۔ کوئی چیز اللہ رب العزت کی نظروں سے چھپی اور اوجھل نہیں ہے، ہر چیز پر پروردگار عالم نگران ہیں۔ ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر ایک چیز کھلی کتاب لوح محفوظ میں درج کی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ریکارڈ رکھنے کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹیاں بھی لگا رکھی ہیں۔ انسان کی نگرانی کرنے والے فرشتے جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، وہ انسان سے سرزد ہونے والے ذرہ ذرہ کے عمل کو لکھ رہے ہیں، اور جب وقت آئے گا تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، ان کی پوشیدہ چالوں سے، تدبیروں سے آپ خوف نہ کھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، ان کے باطن کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت خود ہی ان کی ساری تدبیروں کو ناکام فرما دیں گے اور آپ کو کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائیں گے۔ آپ کا مشن ہی کامیاب رہے گا اور دنیا کے کونے کونے تک آپ کی لائی ہوئی شریعت کا پھریرا لہرائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔